بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. ہاں جی، کیا بات آپ کر رہے تھے؟ کرو. آپ کو اجازت لینے کی میرے سے ضرورت نہیں ہے. آپ نے جب کبھی فون کیا ہے میں اٹھاتا نہیں ہوں. وہ میں جب فارغ ہوں کسی کا بھی فون ہو میں کر لیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں. واٹس ایپ نہیں لیکن ڈائریکٹ لائن میسیجز بھی میں رپلائی تو کر دیتا ہوں اگر کوئی بات ہو. اصل میں کئی بار کچھ میسیجز یہ ہوتے ہیں میرے سے صرف انڈورس کرانے ہوتے ہیں، فیصلے خود کیے ہوتے ہیں، وہ میں نہیں جواب دیتا. آپ نے کامیاب ہونا ہے نا تو اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا کرو. اپنی ماں کی جتنی دعا نکلوا سکتے ہو نکلواؤ. یہ ساروں کو میں بتا رہا ہوں. میری والدہ کسی سے بات کر رہی تھی، کوئی انہیں کہہ رہا تھا کہ کسی نے کوئی بات دیکھی اور کسی بڑے آدمی اس نے ان کو تعریف کی کہ آپ نے اپنے بچوں کی بڑی زبردست تربیت کی ہے بیٹے کی، مجھے نہیں کسی دوسرے کی کوئی چیز انہوں نے دیکھی. تو وہ بندہ تعریف کر رہا تھا جس سے امید ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ وہ بندہ شکایت کرے گا. ایسا رشتہ تھا اس بندے کا. لیکن اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا یہ مجھے اپنے بیٹوں اپنی اولاد یا کسی بھی انسان سے زیادہ میں بڑا پیارا ہے، یا اس کی تربیت ہے. یا میری والدہ نے آگے سے کہہ دیا کہ نہیں، یہ جس چیز کی آپ تعریف کر رہی ہیں یہ میری تربیت کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کے خاندان میں دریال سے آیا. تو وہ بڑی حیران ہوئی آگے سے، وہ بھی بڑی پڑھی لکھی خاتون. میں نے کہا یہ آپ عجیب بات کر رہی ہیں. مائیں تو کہتی ہیں ہاں میں نے کہیں کی ہے. انہوں نے کہا نہیں، جس چیز کی آپ بات کر رہی ہیں نا یہ چیز میرے گھر بھی ہے، میرے خاندان میں بھی ہے. میرا ماموں ایک ہی ہے، میرا بھائی بھی اپنی ماں کی بہت خدمت یا پیار کرتا رہا. لیکن یہ جس لیول کی بات آپ کر رہی ہیں یہ میں نے اپنے جو ہے سسرال میں ان کے ددیال کی طرف سے، ان کے بڑوں کی طرف سے آٹومیٹک آیا ہے. تو انہیں شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی دادی اماں کا نام زینب تھا، بوبو کہتے تھے یہ لوگ. میرے ابو وغیرہ جو تھے وہ اپنی والدہ کو بوبو بولتے تھے، اور میرے ننیال والے بھی اپنی والدہ کو بوبو بولتے تھے. ہم نانی سے ملے ہیں، نانی اماں سے بڑا پیار رہا ہے. اب تو فوت ہو گئی کچھ سال پہلے. دادی اماں کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، تو دادا دادی دونوں کو نہیں دیکھا ہوا. چودھری فیروز الدین کا دادا میرے، اور دادی اماں کا نام زینب. تو لیکن میری والدہ حالانکہ دادی اماں کے بھی فوت ہونے کے بعد آئی ہیں اس گھر میں بھی آ کے. تو انہیں جو میری تائی اماں تھی نا، امیجیٹ اوپر والی امی سب سے چھوٹی بہو تھی، جو اوپر والی تایا تھی نصیر کی وائف جو تھی، بڑی امی ہم انہیں کہتے تھے، وہ انہیں سناتی تھی قصے، یا انہوں نے ان سے کافی باتیں سنی ہوئی، یا باقی خاندان یا گاؤں میں مشہور تھا. لوگ بات یہ کرتے تھے، حالانکہ باقی بھی لوگ ساروں کو اپنی اپنی ماؤں سے پیار بھی ہوتا ہے، عزت بھی کرتے ہیں سارا. لیکن ان خاتون سے چونکہ وہ بھی ماشاءاللہ بہت پی ایچ ڈی ڈاکٹری سمجھ لو ہیں، تو ادب کی خاتون ہیں. انہیں بات ان سے یہ کرنی تھی کہ ان کے ایک تایا بارٹلا یا بہت بڑے لائر تھے، جنرل ایوب خان جب مارشل لا تھا اس کا 60s میں، تو آئین بنانا چاہتا تھا. تو اس نے اس وقت کے جو ججز میں سے کوئی تھے، میں نام مجھے بھول گیا، میں لے لوں گا، پوچھ لوں گا بڑوں سے، کوئی چیف جسٹس تھے یا پتہ نہیں کون. انہیں کہا کہ آئین بنائیں، ڈرافٹ کریں. 60s کی بات ہے جب وہ اس نے کیا. اس بندے نے انہیں کہا کہ میں پورے پاکستان میں چودھری جلال خان ایڈوکیٹ جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ڈرافٹ کریں اس کو، اور ان کی ہیلپ ہمیں لینی چاہیے. اس دور میں آرمی ہیلی کاپٹر پہ وہ فیصل آباد سے طاہر پور رہتے، بڑے طاہر پور جلال خان جو، وہ ہیلی کاپٹر آتا ہے. جی ٹی ایس کا جو اڈا ہے ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی بہت بڑی ایک کوٹھی تھی ان کے پاس، باغ شاخ تھا بیچ میں.
وہاں ہیلی کاپٹر اترتا ہے تایا ابو سوئے ہوئے تھے، رات ہو گئی. تو جو تایا ابو سے چاروں چھوٹے بھائی ہیں، میرے والد صاحب بھی، ایک دو جو وہاں تھے، میرا خیال ابو ہی تھے اس وقت ان کے پاس، اور یا ان کے بیٹے اور دوسرے جو میرے تایوں کے بچے، ایک دو بڑے لڑکے کہہ لو. اب وہ جو چیف جسٹس پاکستان کا ہے اور وہ ملٹری ہیلی کاپٹر پہ آتا ہے یا جو بھی وہ آتے ہیں، تو وہ آ کے، کیونکہ رات کا شاید 11 بجے کا ٹائم تھا، اور تایا ابو وہ والے تایا ابو وہ انگریز اسٹائل ان کا، یا وہ اتنے باصول تھے، انہیں لالا جی کہتے تھے بڑے سارے. ان کے کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا بغیر اجازت، یا وہ اپنے، میں نے انہیں، مجھے ایک یولیا ان کا یاد ہے، وہ ہلکا سا پنکھا چلاتے تھے گرمیوں میں یا کچھ، تو اس کے نیچے وہ چیس کھیل رہے ہوتے تھے اپنے کسی نہ کسی دوست سے، جو میری میموری میں چیزیں ہیں شام. تو اس کمرے کے ارد گرد پر بھی نہیں مارنا ہوتا، کھڑاک بھی نہ ہو، جس نے جانا ہے پوچھ کے یا وہ ہوتا ہے. تو وہ سو گئے تھے، لیٹ گئے تھے ایویں کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یا جو بھی ان کا ٹائم تھا. اب یہ چیف جسٹس صاحب اور ہیلی کاپٹر لینڈ کرنا اور سارا، بہرحال وہ آتا ہے اور وہ ان لوگوں سے ملتا ہے، پہچانتے تھے. وہ بیسکلی تایا ابو کا شاگرد تھا. تو وہ آ کے کہتا ہے کہ چوئی صاحب سے میں نے ملنا. انہوں نے کہا تو سو گئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں تو صدر ایوب کا میسیج لے کے آیا ہوں، انہوں نے ابھی میرے ساتھ اسلام آباد جانا ہے اور آئین ڈرافٹ کرنا ہے، اور میں نے ان کا نام ریکمینڈ کیا اور سارا. تو یہ ویسے بائی چانس پتہ نہیں کہاں سے میں سنانا شروع ہو گیا، اس کی اصل ڈیٹیلز میں نہیں چاہتا کہ ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کے نام اور ساری چیزیں، ہسٹری ہے یہ. تو ان ساروں نے کہا کہ وہ تو سو گئے ہیں، انہیں تو نہیں جگایا جا سکتا، ہم نے تو نہیں جانا. اب آپس میں یہ بڑا مسئلہ پڑ گیا کہ تایا کو جگائے کون. ٹھیک ہے. اور بہرحال میرے والد صاحب سب سے چھوٹے تھے، لیکن اس کیس میں وہ دبنگ تھے، وہ چلے جاتے تھے. ادب بڑا تھا لالا جی کا، لیکن بہرحال رولز جہاں بھی وائلیٹ کرنے ہوتے تھے، یا بچہ پارٹی دوسری ساری کو، کیونکہ یہ سارے چاچا جی سے بڑے فرینک تھے، جو بچے بڑے تھے، تو بھتیجے بھتیجیاں جو بھی ہیں ان کے ذریعے ریلیکسیشن اگر لیتے یا لیتے. تو اب تایا جی والد صاحب نے کام کیا کہ انہوں نے ان کے کمرے کے باہر پھرنا شروع کر دیا، اور اونچی اونچی آواز میں تھوڑی دیر بعد کھانسی کریں یا کھنگورا ماریں یا بلغم پھینک رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں جیسے بندے کو کھانسی لگی ہے، لیکن اندر نہیں کسی کی ضرورت نہیں تھی. تو حالانکہ وہ کچھ نہیں کہتے تھے، سب سے زیادہ پولائٹ تھے، لیکن ادب تھا یا کیا تھا. آخر کار وہی ہوا، تایا جی اٹھ گئے. انہوں نے آواز دی کہ بشیر کیا بات ہے، خیر ہے، تم کیوں جاگ رہے ہو؟ تو اب وہ جاگ گئے تھے. نے کہا جی میں 1 منٹ آ جاؤں. اندر چلے گئے. انہیں بتایا کہ وہ چیف جسٹس کوئی جو پاکستان یا پتہ نہیں کیا نام تھا، میں نام بھول گیا، کہ وہ آیا ہے اور اب ان کا بھی شاگرد تھا. انہوں نے کہا وہ بڑی ایمرجنسی میں ہے، ہیلی کاپٹر پہ آیا اور ایوب خان کی طرف سے آیا، کوئی ضروری بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس سے یہ پوچھو کہ بات کیا ہے، یہ نہیں میرے لیے امپورٹنٹ کہ وہ چیف جسٹس ہے یا ہیلی کاپٹر پہ آیا یا اس کو سزا نہیں پہنچا. اگر تو ضروری بات ہے، کوئی ملک کی کوئی بات ہے، تو میں جگا دیا، مجھے بلاؤ اس کو. لیکن یہ تم لوگوں نے کیا کام پکڑا کہ بس وہ آ گیا ہیلی کاپٹر پہ آ گئے، تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ملکی کام ہے، کوئی ضروری کام تو نہیں ہم نے پوچھا. اچھا اس کو بلاؤ. وہ صاحب اندر آئے تو نے کہا جی کہ اس طرح آئین بنانا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے کہہ دو کہ میں ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دے سکتا اور تم جا سکتے ہو، اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میری شاگرد ہو. یہ ایک وکیل ہے، کوئی جج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جاؤ. یہ بندہ جو وسیع ظفر لا منسٹر تھے پچھلے دنوں، بڑے، ان کے والد جو تھے وہ بھی ڈپٹی کمشنر ریٹائر ہوئے، ڈپٹی کلکٹر جو بھی تھا، تایا جی شفیع 3 نمبر والے تھے. وہ تو ان ساروں میں، ہمارے سارے تایوں میں سے یہ سب سے سخت، ڈسپلن اور انتہائی سخت اور بہت تھوڑی بات اور ٹو دا پوائنٹ بات. تو امی بتا رہی تھیں کہ ان سب کا یہ حال تھا کہ اگر یہ گاؤں آتے تھے تو
اگر دادی اماں پیڑھی پہ بیٹھی ہیں تو وہ نیچے بیٹھتے تھے، چاہے وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ پتر آئے نہیں، یعنی ماں باپ جیسے ہوتا ہے، وہ انہیں اگر ٹیبل پہ کھانا لگوا رہی ہیں کہ نہیں کھانا ادھر ہے، تو انہوں نے ٹیبل پہ کھانا لگوانا ہے، انہوں نے کھانا اٹھا کے پھر دادی اماں کے پاس آ جانا ہے اور نیچے بیٹھ جانا ہے، پھر انہوں نے جان کے چارپائی پہ بیٹھنا کہ یہ جو لوگ نیچے نہ بیٹھیں، تو اسے آپ لوگوں کو تو سمجھ نہیں آنی۔ چارپائی جو ہوتی ہے گاؤں میں جو ہوتی تھی اس زمانے میں، اسپیشلی جو باہر صحن میں کھلے میں رکھی جاتی تھی نا، سردیوں گرمیوں میں باہر ہی رہتی تھی، ان کی ادوائن ہوتی ہے ایک طرف سے وہ پوری ہوتی ہیں، اور ایک سائڈ پہ رسیوں سے بس اس کی پاؤں والی سائڈ اسے کہتے ہیں سرہاڑی تے پواندی، تو پواندی پہ چھوٹا بندہ یا نوکر یا وہ کوئی بیٹھ سکتا ہے، جو بڑا بندہ جو ہوتا ہے اس کو تکیے والی سائڈ دی جاتی ہے، جو ادھر بیٹھتا ہے یا وہ امی ایکسپلین کر رہی تھی کہ وہ لوگ ماں دی جڑے نا پواندی بہن کے پھر انہیں روٹی کھانی ہے، اور آپس میں اس بات پہ ان کا ہوتا تھا کہ ہاں لالا جی بیٹھ گئے پھر نہیں کسی کا۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ امی انہیں اگزامپل دے رہی تھی کہ یہ ماں کی ان لوگوں کی خدمت اس فیملی میں نے اس سے زیادہ ماں کا ادب یا ماں کا فیصلہ آ گیا بات ہی ختم ہو گئی ہے، نو آرگیومنٹس اینڈ نتھنگ ایلس۔ دادا جی جو تھے اور دادا جی کا باقی جو ہماری برادری تھی ویسے مذاق اڑاتے تھے کہ جی ویسے چودھری بنے ہوئے پورا گاؤں 5 گاؤں بسائے ہیں اور لمبردار صاحب ہیں، اور جو بھی تھا ان کا ایک سٹائل تھا، اسٹف تھے وہ۔ میری نانی اماں بتاتی ہیں کہ جب وہ گاؤں کے مین بازار میں شام کو واپس گھوڑی پہ جب آتے تھے، ان کی گھوڑی کی ٹاپوں کی آواز اگر آتی تھی نا تو کوئی ایک عورت پورے گاؤں میں باہر نہیں نظر آتی تھی، شور پڑ جاتا تھا کہ چوئی صاحب آگے، چوئی صاحب آگے گھروں میں اندر، کیونکہ کوئی عورت انہیں نظر آ جائے صحیح، انہوں نے اس کو صرف اتنا کہنا ہے کہ تو کیڑے دیے، چاہے وہ دوپٹے میں ہے چاہے وہ برقعے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ پتہ چل جانا ہے، ملازم بھی ہوتے تھے ساتھ جو بھی ہوتے تھے، اس کو نہیں انہیں کچھ کہنا، وہ تو بھاگ گئی ہے، ٹھیک ہے، ڈے ٹائم پہ۔ اس کے بعد اس بندے کو انہوں نے بلانا ہے، وہ چاہے خود بھی چودھری ہے چاہے جو کی مرضی ہے، اس کو انہوں نے کہنا تو بغیرت ہو گئے، اس کو کیوں باہر آنا پڑا، یا اس کے لڑکوں گاؤں میں سب کا پتہ ہوتا ہے نا، اس کے لڑکوں کے نام انہوں نے لتاں ٹوٹ گئی نے کیوں آنا پیا انہوں باہر، وہ کیوں باہر کھڑی سی، تو اس لیے عورتوں ایویں یہ نہیں کہ طالبان بیچارے تسی کہہ دو انہوں نے، لیکن ایک اصول تھا، اور بڑے فخر سے ہمارے گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں کبھی پولیس نہیں آئی، نہ ہمارے گاؤں میں سے کبھی کوئی تھانے گیا ہے، مطلب یہ بڑی فخر کی بات تھی، ان گاؤں میں نہ لڑائی نہ کچھ، یہ پاکستان بننے سے پہلے اور بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہی دادا جی ویسے اتنے دبنگ ہیں کہ بچہ پارٹی میں سے کسی نے یہ ہاتھ دھونے والا ایک سلور کے لوٹے علیحدہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تانبے کے مہمان آئے ہیں علیحدہ بائی وہ صابن اور وہ سارا پڑا ہوتا تھا، اب وہ کسی نے وہ جو ہاتھ دھونے والے لوٹے ہیں اور کسی نے وہ لوٹا نیچے رکھ دیا، راستے میں رکھ دیا، مطلب دس از این ایگزامپل، اوپر سے وہ آ گئے، ٹھیک ہے، وہ فٹ بال کی طرح اڑتا جائے گا کہ یہ اس کی جگہ، یہ اپنی جگہ پہ کیوں نہیں ہے، یہ جو ٹاول جو ہے وہ چارپائی پہ کسی نے کیوں گیلا پھینکا ہوا ہے، اور تار پہ کیوں نہیں ہے، مطلب ایک کہہ لو کہ ایک ڈیکورم یا ایک رولز یا لاز تھے نا ان کے، اور پورے گاؤں میں باقی بھی لوگ، کوئی بزرگ ہے اس کی عزت ہوتی تھی، کوئی بھی بڑا جو ہوتا تھا وہ چھوٹے کسی کے بھی ڈانٹ چھانٹ لگا دیتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ ابا ہی کرے گا یا اس کا چاچا کرے گا، وہ وہیں پہ پھینٹی لگ جاتی تھی، بڑے آ گئے اور بس، کوئی بھی بڑا، ٹھیک ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتا یہ اس کی بیٹی ہے اس کو کوئی چھیڑنا تو چھیڑن دو، ساٹھی تو نہیں چھیڑنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ایسی حرکت ہو جائے۔ اور انہی چودھری فیروز خان کے بارے میں باقی برادری جو ہماری یہ بھی مذاق اڑاتی تھی کہ ایسے بڑا دبنگ ہے، ان جو کوئی فیصلہ کرنا ہوئے تو کہتے ہیں ٹھہرو میں زینب بوبو ان کی بلال جلال دی بوبو کو پوچھنا کہ یہ عورت سے مشورہ ہے، لیکن وہ دادی اماں واقعی اتنا اچھا ان کا مشورہ یا ان کی اللہ نے ویژن ایسا دیا ہوا تھا کہ کافی لوگ ان سے مشورہ، گاؤں کی عورتیں بھی اور برادری کے لوگ لیتے بھی، تو وہ ان سے پوچھتے ضرور تھے اور پھر اپنا فیصلہ جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا تھا۔ لیکن امی آج میں نے ان سے سنی تھوڑی سی باتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہیں، وہ جتنی ڈیپ شاید میں ابھی بھی اس طرح نہیں بیان کر سکتا جس طرح امی کا اینگل تھا، اور امی جس باریکی سے انہوں نے دیکھا بھی اور سنا ہوا۔ کچھ موقعوں پہ انہوں نے دادی اماں وغیرہ تو فوت ہو گئے تھے جب امی آئی ہیں، لیکن یہ 5 بھائی جو تھے وہ بھی 1-2
میرے چھوٹے بھائیوں کو اور میرے بچوں کو آج وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ بڑا بھائی جب فیصلہ کر دیتا تھا ان سے آرگیومنٹ تو بعد کی بات ہے، اس کمرے میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کون جا کے کہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کر رہے ہیں، ایسے نہیں، ہو گیا فیصلہ تو ہو گیا، لالا ہی نے کہہ دیا ختم۔ یا تائش شفیع تیسرے نمبر پہ تھے، یہ بھی بڑے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا چھوٹے والے دو نہیں آرگیو کر سکتے، ٹھیک ہے، حالانکہ اپنی شادیاں ہوئی ہیں، بیوی بچے ہیں، کٹھے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری زمین جو گاؤں میں ہماری زمین تھی یا کھیتی باڑی تھی وہ ساری میرے چوتھے نمبر پہ جو تائی تھے، تائی نصیر، وہ ہینڈل کرتے تھے، وہ گاؤں ہی رہتے تھے، وہ خود سارا سال محنت کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اس میں سے وہ پیسے رکھ لیں اور تایا جی جلال یا نصیر شفیع یا کوئی اور انہیں خط لکھیں یا کہیں کہ مینوں اینے پیسے کر لو یا نہ کر لو، نہیں، اس سارے کے سارے پیسے انہوں نے جا کے تایا جلال کے ادھر ان کے فیصلہ باد ان کے گھر ان کے ہاتھ پہ رکھنے ہیں، ان کے منشی کو یا انہیں کو دے دینے ہیں کہ جی یہ اس سال کا ساری یہ ہے، اس میں سے یہ بھی نہیں کہنا کہ مجھے کرایہ واپسی کا دیں یا پہلے سے رکھ نہیں لینا، ٹھیک ہے، یا میرے گھر کا خرچہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ تھے اتفاق آپس میں، اور اگر ان سے زیادتی ہوتی تو کیسے وہ اکٹھے رہ سکتے تھے، اور تایا جی اس سارے کو کیسے ڈیل کرتے تھے دادا دادی کے بعد، ٹھیک ہے، وہ اتنا اچھا تھا کہ وہ گھر ہی سارا کامن تھا، کوئی حساب تھا، کوئی چکر ہی نہیں تھا، پتہ نہیں یہ کہاں سے باتیں بیچ میں آ گئی ہیں۔ تو بس بابا ماں کا احترام جو ہے، ماں اور باپ جو ہے، اور ماں آپ کا کبھی غلط نہیں سوچے گی، بہرحال، لیکن اگر آپ کے کچھ فیصلے نہیں بھی ہوتے، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، ماڈرن آج کی دور ہے، آپ لوگوں کے زیادہ براڈ ہرائزنز ہیں، یا شاید پھر بھی ماں کی آہ نہ لیں، ماں کو ناراض نہ کریں کبھی بھی، اور اگر خدا نخواستہ بروکن فیملی ہے، آپ لوگ جب بڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چلا ہے کہ یار ماں باپ تو علیحدہ ہوئے ہوئے ہیں، اس میں یہ دیکھیں کہ پھر سیکریفائس آپ کے لیے کیا کس نے، یہ رسپانسبلٹی نبھائی کس نے، ٹھیک ہے، بائے ہوک کر بائے کروک کر کیسے بھی کی ہے، ٹھیک ہے، باقی آپ بڑے ہو گئے ہو، فیصلے کیا کرنے ہیں، میں نے آپ ساروں کو ایک ہی سبق دیا ہے، میں نے کسی کو کوئی راز کی بات ایسی نہیں بتائی تو کسی ایک کو بتائی اور دوسروں کو نہ بتائی۔ ہاں، کاکیوں کو میں یہ ساری کاکیوں کو کاکاؤں کو اجازت ہے روتے ہوئے یہ سوال آتے، جیسے وہ کاکی ہیں تو آج سوال کیا ہوا تھا عشق مجازی گیکی والا، اگر آپ لوگ ایمانداری سے سورہ رحمان اور دعا والا یہ میسیج لیتے ہیں اور آگے کراتے ہو، جو یا کسی وجہ سے آپ زندگی میں ایسے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، جو مجھے بھی فون آتے ہیں کہ بابا جی کا ریفرنس دے دیں گے، واسطہ دے دیں گے، یا سیدھا مجھے کہہ دیں گے ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر بابا، یا بابا جی خواب میں ہیں، انہوں نے آپ سے بات کئی طریقوں سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ پرٹیکولر کاکے کاکی ہیں جتنے مجھے یہ فون کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ادھر شادی کریں نہ کریں، یا ہمارے گھر والے نہیں مان رہے، ہم کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے گھر والے نہیں مان رہے، اور یہ اور وہ، میرے کئی دوست جو روحانیت میں شاید میرے سے بہت آگے ہوں گے، یا عقل سمجھ میں میرے سے آگے ہوں گے، دنیاوی درجوں میں کہیں آگے نظر آتے ہیں، ریلیٹیوز بھی، کئی بچے بچیوں کے فون آتے ہیں، کاکیاں پرٹیکولرلی پریشان ہوتی ہیں، میری وہاں شادی کی جا رہی ہے، وہاں نہیں میں نے کرنی، یا میں نے یہاں فلاں جگہ کرنی ہے اور میرے گھر والے تو کاسٹ نہیں مانیں گے، یا فلاں نہیں مانیں گے، یا میرے گھر والوں نے آلریڈی گھر میں کہیں کی ہوئی ہے، مجھے وہ کزن نہیں پسند ہے، یا فلاں نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے، یا وہ نہیں ہے۔ جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو قرآن و حدیث بھی فٹافٹ کھل جاتی ہے، فٹافٹ ساتھ مجھے یہ بھی لکھ کے بھیج دیں گے نبی پاک نے تو یہ کہا ہوا ہے، حدیثوں میں تو یہ آیا ہوا ہے، بیٹی کے یہ رائٹس ہیں یا بیٹے کے یہ رائٹس ہیں۔ اللہ نے میرے سے یہ کام لیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں، اور آج بھی جتنے یہ سن رہے ہیں، اگر یہ ویڈیو لگ جائے گی کاکیوں کے لیے ٹائٹل کر دینا، کاکیوں کے لیے، کہ اگر آپ ایسی سچویشن میں پھنس جائیں، آپ کے ماں باپ عموماً غلط نہیں ہوتے۔ میں ان سارے بچے بچیوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ اچھا یہ کرو، آپ کو اجازت ہے آج رات سونے سے پہلے 5 بار علی کہنا اور سو جانا،
بابا جی کا اسم اعظم ہے، تمہیں اجازت ہے آئندہ بھی جو کسی نے کرنا 1 ہفتہ یہ علی حق کرو، روز رات کو سوتے وقت اپنے دلوں میں 5 بار کہنا اور سو جانا، 1 ہفتے کے بعد بس کر دینا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں نظر آئے گا کچھ، یا ہمیں کوئی بتائے گا، یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اچھا تم 7 دن کرو نا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے کورٹ میں بال پھینک دو، اللہ کو کہو سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے آخری اوپر والا جو ہے نا وہ اللہ ہے، علی کا مطلب یہ ہے اور حق کا مطلب سچ ہے۔ تمہیں تو نہیں پتہ سچ کیا، جھوٹ کیا، آنے والا وقت کیا ہے۔ لو میرجز میں ناکام ہوتے دیکھتا ہوں 2-2 3-3 مہینے 4-4 مہینے سال بعد ہی پھر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اسی کاکے کاکی کے لیے جس کے لیے لڑ مر رہے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ اب رہنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ تو میں کہتا ہوں آپ یہ کر لیں، کہتے ہیں ہمیں کیا نظر آئے گا؟ میں کہتا ہوں تمہیں نظر بھی آ سکتا ہے، تمہیں آواز بھی سوتے میں آ سکتی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صبح اٹھیں آپ کا دل ایک بات پہ جمع ہو، نہیں وہ تو میرا پہلے ہی جمع ہوا، میں نے ادھر کرنا ہے، میں کہ نہیں آپ یہ کریں اور اللہ کریم سے یہ کہیں کہ جو خیر ہے جو حق ہے وہ کر دیں۔ کہتے اچھا ہم کر لیتے ہیں۔ 7 ڈیز کے بعد کچھ کا تو آتا ہے کہ مجھے یہ نظر آیا ہے، اس طرح کے ڈریمز آئے ہیں، میں نے تو خواب میں شادی ہوتے دیکھی ہے، میں نے چلو ٹھیک ہے وقت بتا دے گا، فی الحال آپ اللہ میاں پہ چھوڑ دیں۔ کچھ کا ہوتا ہے کہ میرا دل جم گیا اس میں کہ ٹھیک ہے اللہ خیر کرے، کچھ کا ہوتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ تو ابھی تم نے کچھ نہیں کرنا، چند دن انتظار کرنا۔ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے یہ حقیقت کہ 90% کا چند دن بعد مجھے روتے ہوئے کاکیوں کا زیادہ تر فون آتا ہے کہ بابا وہ تو اس نے پہلے بھی ایک شادی کی ہوئی ہے، مجھے اچانک پتہ چلا ہے، بابا وہ ایک کاکی ملی ہے، اس نے کہا میں تو اس کے بچے کی ماں ہوں، اس نے مجھے ڈائیورس کی ہوئی ہے، بابا وہ تو اس نے تو یہ کہہ دیا کہ تم گاڑی لے کے آؤ، میں گاڑی کہاں سے لے کے آؤں گی؟ بابا وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر والے گاڑی دیں گے، جب میں نے کہا کہ نہیں میرے تو گھر والے کچھ نہیں دیں گے، اب وہ یہ مانگ رہا ہے وہ مانگ رہا ہے، ایک عجیب نئے چیپٹر کھل جاتے ہیں جو وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس نے میرے سے ایسی حرکت کی ہے، ایسی بات کی ہے، یہ ڈیمانڈ کی ہے۔ یا کاکے جو کئی بڑے پاگل ہوئے ہوتے ہیں ان کے کیس میں بھی یہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اچانک وہ میرے پاس اس کا لیپ ٹاپ تھا، ہم بیٹھے کام کر رہے تھے، وہ میرے سے یہ کھل گیا، وہ چیٹ ہسٹری کھل گئی فلانے، وہ تو 3 اور بندوں کے ساتھ یہی کام چل رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس میں تمہیں کیا مسئلہ ہے، وہ تو میں ویسے ہی فن کے لیے کر رہی ہوں، تمہارے ساتھ میں سیریس ہوں۔ تو اب پتہ نہیں یہ علی حق کرنے کے بعد حق ان پہ کھلنا شروع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب 2-4 رشتے ہیں، یہ نہیں پتہ چل رہا، ایک تو جادو اور جن کی جان چھوڑ دیں، کیا ہوا ہے فلانے نے جن چھوڑا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کیتا کرایا نہیں ہوتا، اپنے کیتا کرایا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو کوئی تھوڑی بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے اس میں مین چیز یہ بھی ہے کہ آپ علی حق کر لیں، ماں باپ کو میں کہتا ہوں کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کئی بار ہوتا ہے کہ وہ جی بچہ بہت ضد کر رہا تھا یا بچی کر کے وہ حالات کچھ کے کچھ کھل گئے ہیں، یا جدھر ہم بہت انکلائنڈ تھے کہ ایتھے ہی کرنا ہے تو وہ تو کچھ کا کچھ ہو گئی ہے کام، جہاں بچہ کہہ رہا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں ہوتی، جہاں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی نہیں ہوتی، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کسی اور اچھے سنے ملوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ تو فیئر ہوں، لوگ اپنے آپ کے ساتھ فیئر نہیں ہیں، جو خود کے ساتھ فیئر نہیں وہ اللہ کے ساتھ کہاں سے فیئر ہوگا، اس میں ہی وہ فراڈ لگا رہے ہوتے ہیں، کئی بار مجھے لگا رہے ہوتے ہیں آدھی بات بتا کے، وہ بالکل نہیں برداشت کرے گا جو اس کی خاطر آپ کو ٹائم دے رہا ہے، اگر سیکریفائز کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے، مجھے تو پتہ نہیں میں تو نکو بن جاؤں گا یا الو بن جاؤں گا یا بیوقوف بن جاؤں گا، لیکن میں جس کے نام پہ بن رہا ہوں وہ تو نہیں چھوڑے گا کسی کو۔ تو یہ بیسک فارمولہ تو میں نے علی حق جیسے آپ نے سب کو کہا ہے، جب بھی کہتا ہوں اچھا چلو جی کر لیں، اجازت ہے کوئی بھی کر لیں، اس کے بعد آپ جانیں اللہ جانے، اس پہ قائم ہونا ہوتا ہے جو فیصلہ آپ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان